बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और पिछले पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल का लेते हैं जायज़ा। हालात बदस्तूर ख़राब से ख़राब तर और जो खबरें आ रही हैं वो हुक्मरानों के लिए कम अज़ कम अच्छी नहीं है और इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपोजिशन सब के सब ज़ेर अताब हैं और पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ। तो आज ज़रा 3-4 खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली, एक तो लीबिया के आर्मी चीफ, उनको वो तैयारा हादसे का शिकार हो गए हैं और उसका भी ज़रा जायज़ा लेंगे क्योंकि ये कोई गैर मामूली बात है और ये आर्मी चीफ फौजी सरबराहान जो है वो पिछले कुछ अरसे से मुसलसल निशाना बन रहे हैं, या तो तैयारा हादसा या फिर उनको टारगेट करके उनको मारा जा रहा है। लीबिया के आर्मी चीफ की शहादत और ये सब कुछ क्या था, और फिर अब मजीद खबरें कुछ खुली हैं कि जो पाकिस्तान का हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर गए थे लीबिया में और वो जिस फौजी सरबराह से, जिस फील्ड मार्शल से वो मिले, तो उनको तो अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूमत तस्लीम ही नहीं करती, जिनके साथ $4 अरब के दिफाई मुआहदे जो हैं वो बताया गया क्योंकि अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो रही। सिर्फ मीडिया की हद तक ये बात की गई थी कि $4 अरब के सौदे हो गए हैं, दिफाई सौदे हो गए हैं। और वहाँ पे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब क्या करने गए थे, और क्योंकि असल जो आर्मी चीफ थे जिनको अक़वाम मुत्तहिदा जिस लीबिया की हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम करती है और जिसका तराबलस हेडक्वार्टर पे और वफाकी दारुल हुकूमत पे कंट्रोल है, उसके आर्मी चीफ जो हैं वो तैयारा हादसे का शिकार हो गए हैं और उनको शहीद कर दिया गया है। तो ये सारे खबरें अब आना शुरू हो गई हैं और उसके साथ ही जो एक लीबिया के साथ एक बनाया जा रहा था, एक बयानिया बनाया जा रहा था कि जनाब बहुत ज़बरदस्त काम हो गया है, $4 अरब का मुआहदा हो गया है और मजीद आएंगे कुछ पैसे, तो अब उसमें भी चीज़ें जो है वो मुतनाज़ और मशकूक हो रही हैं और ये लग रहा है कि सिर्फ ये बयानिए का मामला था कि बयानिया बनाना दरकार था। बहरहाल पहली खबर हम लेंगे जी उस तरफ जाने से पहले, लीबिया की तरफ जाने से पहले, और उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट नहीं बल्कि हाईएस्ट अलर्ट कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप अपनी हिफाजत करें और बहुत ज़्यादा हिफाजत करें, और उसकी भी थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब। तो अल्लाह ताला जी हर किसी को हादसे से बचाए। और बहरहाल खबरें देखते हैं क्योंकि पॉलिटिकल असैसिनेशन जो है, सियासी कत्ल, उससे पाकिस्तान की तारीख और दुनिया की तारीख भरी पड़ी है। बहुत सारे सियासी कत्ल जिसमें सियासी रहनुमा, पॉलिटिकल लीडर्स और फौजी सरबराहान को शहीद किया गया, और सबसे बड़ा हादसा पाकिस्तान की तारीख का, बल्कि दुनिया की तारीख का जो सबसे बड़ा हादसा है वो भी पाकिस्तान में हुआ, और वो हुआ था 17 अगस्त 1988 को। उस वक्त के सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक साहब और उनके साथ DGISI जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान और बहुत सारे बेशुमार हमारे फौजी अफसरान, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, पूरे का पूरा जहाज जो है वो C-130 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर में हादसे का शिकार हो गया था। PIA को फरोख्त किया गया और कहा गया 135 अरब रुपए का। अब उसके बाद जब खुला, पहले तो ये है कि PIA को फरोख्त किया जाना था, उससे पहले PIA को फरोख्त करने से पहले करोड़ों के इश्तिहारात अखबारात को दे दिए गए। अब करोड़ों के इश्तिहारात की कोई तुक नहीं बनती थी। मैंने आपको बताया था कि क्यों दिए जा रहे हैं करोड़ों के इश्तिहारात देना, क्योंकि उसकी वजह है कि PIA को निजकारी करनी थी, उसको बेचना था। 4 आपकी पार्टियां मैदान में आ चुकी थी, 4 पार्टियों की बिड होनी थी और उन्होंने अपने देना था, अपनी ऑफर्स देनी थी, उसके बाद उसकी बोली लगनी थी। 4 पार्टियों थी, 4 में से किसी एक ने लेके जाना था। कल से लेके आज तक सारा कच्चा चट्ठा जो है वो खुल चुका है PIA का, निजकारी का,
کہ یہ اس میں کیا بندر بانٹ ہوئی ہے، اور وہ اتنا پریشر آیا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آج وفاقی وزراء کو آنا پڑا اور آ کے بتانا پڑا، اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے۔ اٹ مینس کہ اب جو اصل طاقت ہے وہ سوشل میڈیا کی ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا، ہمارے ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں ان کی یا اخبارات کی اب وہ ویلیو نہیں رہی، اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ باتیں آتی ہیں، کیونکہ اصل حقیقت وہیں آتی ہے جس کو دبایا جا رہا ہے اور جو ابھی تک آپ کی گرفت میں نہیں ہے۔ پی آئی اے کی فروخت کی گئی تھی 135 ارب روپے میں، اور کل اس میں بعد میں پتہ چلا کہ یہ 135 ارب روپے میں سے جو ہے وہ 90% جو ہے 10 ارب روپے صرف دینا ہے، دیا جائے گا، یعنی کہ جس نے لیا عارف حبیب صاحب نے، انہوں نے وہ جو کنسورشیم ہے انہوں نے صرف 10 ارب روپے ان کا لگے گا، باقی سارے کا سارا جو 135 ارب روپیہ کا 92% واپس آ جائے گا، واپس آئے گا اسی جہاں پی آئی اے میں انویسٹ ہوگا، اور 10 ارب روپیہ صرف دینا پڑے گا اس کنسورشیم کو جس نے یہ خریدا ہے۔ 10 ارب 12 کروڑ روپے آئیں گے قومی خزانے میں، 135 ارب روپے میں سے 10 ارب 12 کروڑ قومی خزانے میں جمع ہوں گے، اور باقی سارا پیسہ واپس اسی کمپنی کو مل جائے گا اور پی آئی اے میں ہی انویسٹ ہوگا۔ تو 10 اب یہ ذہن میں رکھے گا کہ کتنا بڑا ایک ہی دن میں کتنا بڑا ہے، تو یہ اس کو ڈاکہ ہی کہنا چاہیے، تو 124 ارب 88 کروڑ روپے پی آئی اے میں انویسٹ ہو جائے گا۔ اور اب ایسا سودا کس کو نہیں چاہیے جی کہ آپ کا کہ 10 ارب روپے میں آپ پوری کی پوری ایک پی آئی اے خرید لیں، پورے کا پورا ادارہ خرید لیں۔ آگے جا کے میں آپ کو مزید خبریں بتاتا ہوں، تفصیل سنتے جائیے گا، آپ حیران ہوتے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ریسرچ سوشل میڈیا مختلف آ رہے ہیں، ہمارے دوست علی زئی ہیں، انہوں نے کہا کہ دنیا میں مختلف ایئر لائنز کے بوئنگ 777X جہاز کا انجن $70 ملین کا ہے، 6 انجن کے پیسوں میں پوری ایئر لائن بک گئی۔ اور آگے اگلی بات جو ہے وہ آپ سنتے جائیے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو اکانومی کو کور کرتے ہیں، جو پرائیویٹائزیشن کی پروسیس کو کور کر رہے ہیں، تو خرم حسین صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کو 10 ارب روپے فروخت کر دیا، بالکل اسی قیمت پر جو گزشتہ سال بلو برڈ نے پیش کی تھی، اور جب 60% حصص کی بات ہو رہی تھی، جبکہ اس بار 75% حصص فروخت کیے گئے، اور یعنی کہ پچھلے سال یہ بولی بلو برڈ نے لگائی تھی 10 ارب روپیہ، اور سب نے مذاق اڑایا تھا کہ یہ کیا مذاق ہے، 10 ارب روپے یہ کہاں سے آ گیا۔ بلو برڈ آپ کو پتہ ہے نون لوگ ہیں، تو یہ ایک تماشا بن گیا تھا کہ 10 ارب روپے کی بولی، تو وہ حقیقت ہے کہ وہ صحیح تھی، اور اس کے بعد کیونکہ انہوں نے بولی سے پہلے بتا دیا، 10 ارب روپے کا فگر بول دیا۔ عارف حبیب صاحب خود آئے ہیں کل ٹیلی ویژن چینل پہ، اور انہوں نے بتایا کہ یہ بہت اچھا سودا ہے، کیونکہ ہم نے جو 135 ارب روپے دیا ہے اس میں سے صرف ہم نے 10 ارب روپے قومی خزانے میں جانا ہے، باقی یہ سارا پیسہ ہمیں واپس مل جائے گا اور اسی پی آئی اے میں انویسٹ ہوگا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، صرف معاملہ یہاں تک ہوتا تو کوئی بات نہیں۔ پی آئی اے کے 700 ارب کے واجبات ہیں جی، اگلی بات 700 ارب روپے کے واجبات ہیں، اور یہ واجبات سارے کے سارے یہ گورنمنٹ پیس دے گی، یہ جو کمپنی آئی ہے اس نے نہیں دینے۔ پی آئی اے کے 700 ارب کے واجبات عوام پر مزید ٹیکس لگا کر پورے کیے جائیں گے، مزمل اسلم صاحب نے اس کا انکشاف کر دیا، اور اس پر حکومت کریڈٹ نہیں لے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کریڈٹ والی کوئی بات نہیں، یہ بلکہ افسوس کا اور شرم کا مقام ہے کہ آپ نے اتنا بڑا سودا کیا، کیونکہ پی آئی اے کی نجکاری سے حکومت کو صرف 7.5% رقم ملے گی، 7.5% کی رقم بمشکل کنسلٹنٹ فیس کے برابر ہے، جبکہ پی آئی اے کے 700 ارب کے واجبات بھی حکومت نے اپنے کھاتے میں رکھ لیے ہیں، اور پی آئی اے کے 700 ارب کے واجبات عوام پر مزید ٹیکس لگا کر پورے کیے جائیں گے، اور یہ اگلی ہے جی۔ اب آگے بڑھتے جائیں، کیونکہ اس کی کسی بھی جو بھی کل سے بحث ہو رہی ہے کسی کی بھی تردید نہیں کی آج وفاقی وزراء نے جو پریس کانفرنس کی ہے۔
उसके बाद है जी कि वो कहते हैं कि जादू देखिए कि 800 अरब के वाजिबात अवाम के पैसों से अदा करेगी। आरिफ हबीब कुल कीमत का सिर्फ 10 अरब हुकूमत को देगा, 125 अरब वापस आ जाएगा, और इस तरीके से 10 अरब देकर 400 अरब के असासों का मालिक बन जाएगा। अभी एक एम्बिग्यूटी है, और वो है कि इसमें हमने क्या क्या दिया है इस 10 अरब रुपए में। एक रोजवेल्ट होटल है, वो किसकी मलकियत है, जो कि न्यूयॉर्क में, सिर्फ उसकी कीमत 1 अरब डॉलर से ज्यादा है। वो उस पे किसकी नजर है, ये देखना है कि 1 अरब डॉलर से ज्यादा की। 1 अरब डॉलर का मतलब है, 1 अरब डॉलर से ज्यादा का मतलब है कि तकरीबन उसकी वैल्यू है 300 अरब से ज्यादा सिर्फ उस होटल की। और इसी तरीके से फ्रांस में एक होटल है, उसकी वैल्यू देखनी है, वो भी करोड़ों में है, यानी बिलियंस में है, और बिलियंस यूरो में, वो भी फ्रांस में, पेरिस में। उसके बाद सिर्फ एक बिल्डिंग है जो कि कम से कम भी वो 20-25 अरब रुपए की होगी, जो कि ब्लू एरिया इस्लामाबाद। कल मैंने कम पैसे बताए क्योंकि मेरे जहन में नहीं था। वो 4 से 6 कनाल का प्लॉट है, और हाई राइज बिल्डिंग है, पूरे का पूरा एक हेडक्वार्टर है पीआईए का। और वो किसको जाएगा, वो एक ही, मेरा ख्याल है कि वो एक बिल्डिंग ही वो 10 अरब रुपए से ज्यादा की है। तो कल ये अजीबोगरीब किस्म की जो है वो मामला किए गए, और पीआईए का जी 654 अरब रुपए का कर्जा अवाम के खाते में डाल दिया गया है। और सब के सब ये जो जश्न मना रहे हैं, और उसके लिए एक अजीबोगरीब किस्म की बात है जी। मैं आपको बताऊं कि कल से क्या क्या हो रहा है। खुशियां मना रहे हैं। निजकारी कमीशन, मुशीर निजकारी कमीशन ने क्या कहा, शहबाज हुकूमत में कौमी एयरलाइन को बेच दिया गया, कौमी एयरलाइन के जहाज अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाएगा। और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने कौमी एयरलाइन को 135 अरब रुपए में खरीद लिया है। 92% हिस्सा कौमी एयरलाइन की बेहतरी पर खर्च होगा, यानी कि वापस मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट भी इसकी तस्दीक कर रही है। उसके बाद आते हैं आरिफ हबीब साहब, वो आते हैं टेलीविजन चैनल पे, प्रोग्राम में आते हैं खानजादा के साथ। वो बताते हैं कि ये कितना बड़ा कंफर्ट था। सवाल किया जाता है कि ये कितना बड़ा कंफर्ट था कि 135 अरब रुपए में से सिर्फ 10 अरब हुकूमत को जाएंगे, और बाकी 92.5% 125 अरब तो री इन्वेस्ट हो जाएंगे। ये सवाल किया खानजादा ने, तो जवाब दिया कि ये बहुत बड़ा कंफर्ट था। जितनी ज्यादा बोली लगती है तो कंपनी के पास डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फंड्स हो जाएंगे, यानी कि हम जितने भी पैसे बढ़ा रहे थे वो सारे के सारे पैसे हमें वापस ही मिल रहे थे। इसलिए बोली बढ़ भी रही थी तो कोई फर्क नहीं था, 10 अरब रुपए हमने देना था, असल अमाउंट 10 अरब रुपए की थी। और इसके साथ साथ अब अगला कल मजीद फिर इस पे प्रोग्राम हुआ, और उसमें सनाउल्लाह खान है, हमारे इकोनॉमिक के रिपोर्टर हैं, कवर करते हैं। तो उन्होंने कल कहा कि पीआईए की 135 अरब रुपए बोली लगी, अमेरिकी डॉलर में यह रकम 48 मिलियन डॉलर बनते हैं, 48 मिलियन डॉलर बनते हैं। तो पीआईए के पास 19 जहाज हैं, जबकि एक बोइंग 777 की कीमत 400 मिलियन डॉलर है, और जायद बोली 400 मिलियन डॉलर है, और इससे ज्यादा बोली लगी है। तो पीआईए के एक जहाज से भी कम है, ये कल आया जी कि एक जहाज से भी कम कीमत पे आपने पूरे का पूरा पीआईए बेच दिया, और उसके पास जहाज हैं 19। और पीआईए के 650 अरब के रुपए कर्जे भी हुकूमत के जिम्मे हैं। अगर ये सारी चीजें प्लस माइनस करेंगे तो आप बहुत ज्यादा खसारे में हैं। 53,000 अरब रुपए की पहले करप्शन हो चुकी है, और अब ये पीआईए का औने पौने बेचना 10 अरब रुपए का। आपने 10 अरब रुपए का एक प्लाजा आता है जी इस्लामाबाद में, मैंने आपको बता दिया है कि इस्लामाबाद का एक प्लाजा जो है, या कराची का एक प्लाजा जो है, जो वो तो उससे 10 अरब रुपए से ज्यादा होगा। ये सिर्फ पीआईए का सिर्फ एक प्लाजा जो है इस्लामाबाद में, वो उसकी मालियत 10 अरब रुपए से ज्यादा की है। तो बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे हालात वाक़यात। कल अचानक खबर आई गुज़श्ता रात कि लीबिया के आर्मी चीफ जो हैं वो जा रहे थे तुर्की से तराबलस, और उनका पहले राब्ता मुनक़ते हुआ, और उसके बाद
ان کا جہاز جو ہے وہ کریش کر گیا اور اس میں وہ پھر ان کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی، ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی، اور یہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ چونکہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ہو کے آئے ہیں اور یہ معاملہ کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہوئیں کہ لیبیا میں دو اس وقت حکومتیں ہیں۔ تو جن فیلڈ مارشل سے ملے جنرل عاصم منیر صاحب اور جن کے ساتھ انہوں نے معاہدہ شعاہدہ کیا، تو اس حکومت کو تو اقوام متحدہ تسلیم ہی نہیں کرتی، اور دوسری جانب یہ جو ہمارے آرمی چیف لیبیا کے کل شہید ہوئے، ان کے ساتھ کچھ فوجی افسران اور بھی تھے، تو یہ جو ہیں اصل میں ان کو اقوام متحدہ تسلیم کرتی تھی۔ تو پھر یہ حادثہ کیوں ہوا، یہ ایک از خود بڑا واقعہ ہے۔ اور پھر معاہدوں کا وہ معاہدے کیسے ہو گئے، اب میں آپ کو ذرا بی بی سی نے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے، ذرا پہلے اس خبر کو ہم لے لیتے ہیں کہ بی بی سی نے کیسے رپورٹ کیا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ خطرناک کام ہے، کیونکہ یہ پہلے آرمی چیف نہیں، پچھلے کچھ عرصے کے اندر میرا خیال ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے روس کے فوجی جنرل جو ہیں، ان کو فوجی سپہ سالار جنرل، ان کو وہ کار حادثے میں، کار خودکش دھماکے میں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ایران کی لیڈرشپ تھی پوری کی پوری، عسکری قیادت، آرمی چیف، سب ان کو اسرائیلی حملے میں وہ شہید ہو گئے تھے سارے کے سارے، اور یہ روس کا واقعہ ہو گیا، پھر یہ لیبیا کے آرمی چیف کا واقعہ ہو گیا، تو یہ، اور اس سے پہلے ایران کے صدر، اور پھر اس سے پہلے ہمارے، آپ کو پتہ ہے کہ کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے سرفراز صاحب جو ہیں جی، وہ جنرل سرفراز جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ حادثات مسلسل ہو رہے ہیں، اور ابھی جو حادثہ ہونا یہ از خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور لیبیا کے فوجی سربراہ ترکی میں فضائی حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں جی۔ ترکی میں فضائی حادثے کے دوران لیبیا کے فوجی سربراہ جنرل محمد علی احمد الحداد یہ ہوئے ہیں ہلاک، اور یہ فالکن 50 طیارے میں 4 دیگر افراد کے ساتھ آئے تھے جی۔ ترکی دارالحکومت انقرہ سے روانہ ہوئے، اور ترکی کے وزیر داخلہ نے اس کے پھر بتا دیا اور اس کو کنفرم کیا، اور رات 8:52 پر رابطہ منقطع ہوا پہلے، اور انقرہ سے پرواز کے تقریباً 42 منٹ بعد طرابلس جانے والے اس طیارے نے رابطہ منقطع ہونے سے پہلے ہنگامی لینڈنگ کی درخواست بھی کی تھی۔ اور اس طریقے سے یہ حادثہ لیبیا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا، اور جنرل محمد علی احمد الحداد ملک کی فوجی قیادت میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے، کیونکہ وہاں پہ کرنل قذافی کے بعد وہاں پہ حالات جو ہے وہ اس کے بعد سے اسٹیبلٹی نہیں آ سکی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ گئے تھے، یعنی کہ جو تسلیم شدہ حکومت ہے وہ یہ اقوام متحدہ کی، یہ گئے تھے ترکی، ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رہے تھے۔ اب ذرا تھوڑا سا آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کو اقوام متحدہ جس لیبیا کی حکومت کو تسلیم کرتی ہے وہ ترکی گئے، ان کے آرمی چیف سپہ سالار، اور وہ ان کے ساتھ دفاعی تعاون اور دفاعی معاہدے کر رہے ہیں۔ ہمارے فیلڈ مارشل جاتے ہیں، فیلڈ مارشل لیبیا جو دوسرا لیبیا ہے جس پہ کنٹرول ہے فیلڈ مارشل اور ان کے بیٹے کا، اور وہاں جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن اس معاہدے کو یعنی کہ اس گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اقوام متحدہ اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ اس کا کنٹرول جائز ہے، اور طرابلس پہ بھی اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ فیلڈ مارشل بتائیں گے کہ یہ کیا چکر چل رہا ہے اور کس قسم کا چکر چل رہا ہے، کہ ایک طرف آپ ایسے جا رہے ہیں حکمرانوں کے پاس یا ایسے گروہوں کے پاس جو ناجائز قابض ہیں لیبیا پر، اور جن کو یو این تسلیم بھی نہیں کرتا۔ تو جب وہ تسلیم نہیں کرتا تو جناب یہ پھر ماجرا کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا اگلی خبر جو آئی ہے، خاص طور پہ رائٹرز بھی دے رہا ہے اور برطانوی میڈیا بھی دے رہا ہے، اور یہ کہ ابھی تک یہ جو $4 ارب کے معاہدوں کی بات ہوئی ہے دفاعی سودوں کی، ابھی تک پاکستانی حکام نے
اس بات کی تصدیق نہیں کی اور اس پہ بار بار سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا، اگین میں وہی کہوں گا کہ یہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ جو ہے ملبہ پاکستان پہ گرنا ہے، اور بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہماری ریاست جو ہے وہ ذرا جاگ جائے اور معاملات کو دوبارہ سے ایک کلیکٹیو جو ہے وہ اپروچ کی طرف جائے اور کلیکٹیولی فیصلے ہوں، ادارہ جاتی سطح پہ ہوں، ریاستی سطح پہ ہوں، پارلیمان کی سطح پہ ہوں. یہ جو ون مین شو چل رہا ہے یہ کسی بھی صورت میں یہ اچھی بات نہیں، یہ خطرناک کام ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس پہ کہاں تک ہوتا ہے جی، اس پہ کب تک اور اس پہ کیا رد عمل آتا ہے، کیونکہ یہ ڈینجرس کام ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں اگلی خبر جو ہے وہ ہے جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی سیکورٹی انہانس کر دی گئی ہے، سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے مکمل طور پر. اور ان کی کچھ تصویریں بھی وائرل ہوئی ہیں کہ وہ اب مکمل طور پر جی یعنی کہ بالعموم ہوتا ہے کہ آپ چیسٹ کور کرتے ہیں، جب بھی آپ کی زندگی کو خطرہ ہو تو آپ اپنا یہ والا ایریا کور کرتے ہیں بلٹ پروف. لیکن اب جو سامنے چیزیں آئی ہیں مختلف تصویریں، تو وہ نہ صرف فل بلکہ بیک سائڈ ٹوٹل انہوں نے ایک پہنی ہوتی ہے بلٹ پروف ایک ہیوی قسم کی، اور ساتھ ہی ساتھ اب ان کی لیگز بھی کور ہوتی ہیں. اور مجھے یاد آ گیا خاص طور پہ شوکت عزیز صاحب کا زمانہ، کیونکہ شوکت عزیز صاحب بھی جو ہیں وزیر اعظم تھے، تو ان کا بھی کافی حد تک وہ ان کو بھی فل دنوں، کیونکہ ان پہ قاتلانہ حملہ ایک دفعہ خودکش حملہ ہو بھی چکا تھا اور اس وقت بھی یہ ہوا تھا. تو جیسے ان کی سیکورٹی انہانس کی گئی تھی، اسی طریقے سے آرمی چیف جو ہیں وہ بھی اس وقت فل وہ آتے ہیں نظر کہ گھٹنوں سے بھی نیچے تک جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو پتلون ہے اس کے نیچے بھی جو پہنا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ہے، یعنی کہ بلٹ پروف ٹائپ چیز وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اور یہ ہے معاملہ. تو اللہ تعالیٰ جی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اختلافات اپنی جگہ لیکن سیکورٹی انہانس رکھنی چاہیے. کسی بھی ہمارے سیاسی رہنما کو، عسکری رہنما کو خطرے سے دو چار نہیں ہونا چاہیے. اختلافات اپنی جگہ آپس میں انشاءاللہ سیٹ کر لیں گے، معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر ایسے حادثات جو ہیں وہ صدیوں دہائیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں. ضیاء الحق صاحب کا ہمارے سامنے معاملہ، جنرل سرفراز کا ہمارے سامنے ہے، ہمارے ایئر چیف مصطفی علی میر صاحب وہ بھی طیارہ حادثے کا شکار ہوئے تھے، ان کا ہیلی کاپٹر کریش کیا تھا. تو لیاقت علی خان صاحب کو گولی لگی تھی. اس کے بعد راشد منہاج صاحب ہمارے تھے جوان اور وہ بھی طیارہ کریش کیا تھا. تو یہ بہت ساری خبریں ہیں جناب. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.